یہ کہانی ایک بک سے ہے اور میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ سناؤں گی۔ یہ کہانی ایک آدمی کی ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کرتا تھا، لیکن اسے ولاگنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ پیشے سے تو وہ ایک ڈاکٹر تھا، پر وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ہاسپٹل میں جا کے وہاں پہ ساتھ میں اپنا ولاگ بھی بنائے اور مریضوں کا علاج بھی کرے۔ پر اس کی بیوی کو بالکل نہیں پسند تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس سے بھلا کیا فائدہ ہوگا۔ اس کے ماں باپ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے اپنا کام کرو، اس سے گھر میں پیسے آتے ہیں، اور ولاگ کرنے سے تمہیں بھلا کیا ملے گا۔ لیکن وہ ادھر ادھر ای میل کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں سے اسے دوبارہ سے میل آ جائے اور وہاں جا کے ولاگ کرے۔ اسے ایک ہاسپٹل سے دوبارہ میل آ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اب میں یہیں پہ جاؤں گا۔ ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ آ کے ان کے سارے پیشنٹ کا علاج بھی کرے اور ساتھ میں اپنی ویڈیو بھی بنا لے۔ تو وہ اپنا سامان پیک کرنا ہی شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ایک USB بھی لے لیتا ہے۔ اسے کل ہی جانا ہوتا ہے تو وہ تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ ابھی اپنی فیملی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ اسے منع کر دیں گے اور بالکل بھی نہیں جانے دیں گے۔ اسے صبح نکلنا ہوتا ہے تو چھپکے سے صبح نکل جاتا ہے۔ اسے پورے 1 سال اس ہاسپٹل میں رکنا ہوتا ہے۔ صبح وہ اس ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پورے 1 سال رکتا ہے۔ وہ سب پیشنٹ کی ویڈیو بناتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیماری ہے، انہیں کیا ہوا ہے۔ وہ وہاں ایک ڈھابے پہ اکثر چائے بھی پینے آتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب اس کا پورا سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی آتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں۔ جب سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ آدمی اپنے گھر آتا ہے۔ وہاں اس کی بیوی اور اس کے پیرنٹس بہت غصہ ہوتے ہیں اس پر۔ وہ کہتا ہے چلو میں ان سے صبح بات کروں گا، اور وہ کچھ نہیں کرتا اور بس جا کے وہاں پر سو جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی فیملی اس سے صحیح بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے پیرنٹس بھی اس سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ کھانا کھاتا ہے۔ سب اس سے صحیح بات کرتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ خیر وہ اس بات کو اگنور کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اپنی USB کمپیوٹر میں لگاتا ہے، جو وہ USB ہاسپٹل سے لایا ہوتا ہے۔ پر جب وہ اسے اپنے لیپ ٹاپ میں لگاتا ہے تو اس USB میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایمٹی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا ہوش اڑ جاتے ہیں، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ پھر نکالتا ہے، پھر دوبارہ لگاتا ہے، پر وہ USB ہمیشہ خالی ہی رہتی ہے۔ وہ USB لے کر اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے تو اس کی فیملی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے تم سب لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہو، تم لوگوں کو سب پتہ تو ہے، رات تک تو تم سب لوگ ناراض بھی تھے۔ اس کی بیوی کہتی ہے شاید آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، آپ عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہے ہیں، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، 1 سال کے لیے آپ تو کہیں بھی نہیں گئے تھے۔ وہ آدمی اپنے گھر سے بھاگا بھاگا باہر نکلتا ہے اور اس ہاسپٹل والی جگہ پر جاتا ہے۔ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ پوری جگہ ڈھونڈتا ہے، نہ تو کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈھابا جہاں اس نے چائے پی ہوتی ہے۔ وہیں پر وہ ایک بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہاں جو ہاسپٹل تھا اور جو ڈھابا تھا وہ کہاں گیا؟ تو وہ بوڑھا آدمی اسے کہتا ہے یہاں ہاسپٹل اور ڈھابا تو 100 سال پہلے تھا، اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔